بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرتي ونشر الرياح برحمتي ووتدا بالصخور ميدان أرضي الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبا القاسم محمد ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا باواز بلند صلوات سب سے پہلے جشن صادقین کے موقع پر تمام علماء کرام کی خدمت میں اور بالاخص اپنے وقت کے امام کے حضور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ ابتدا میں یقیناً تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذاتی احدیت کے لیے ہے جو حمد و ثنا کے لائق ہے۔ وہ ایسی کریم ذات، وہ خالق کائنات کہ جو ذہن میں آتا نہیں، فکر میں سماتا نہیں، الفاظ اس کا احاطہ کر سکتے نہیں، طائر تخیل وہاں تک پہنچ سکتا نہیں، زمانی وہ نہیں، مکانی وہ نہیں، جگہ میں گھرا ہوا نہیں، لائق اشارہ نہیں، قابل تجزیہ نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ہستیوں کو خلق فرما کے انہیں ہمارا امام بنا کے دنیا والوں کو بتایا، دنیا والوں انہیں دیکھتے چلے جاؤ اور ہدایت کے رستوں کو طے کرتے چلے جاؤ۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ کی ان نعمتوں کو انسان شمار نہیں کر سکتا۔ یقیناً اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان جیسا خوبصورت بدن عطا کیا، بصورت انسان خلق فرمایا۔ وہ چاہتا تو کسی بھی دوسری مخلوق میں، کسی دوسری مخلوق کی صورت میں خلق کر سکتا تھا۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے انسان کی صورت میں خلق کیا ہے، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اسی انسان کو تو اللہ خلق کرنے کے بعد کہتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، دیکھو تو صحیح میں نے کتنی پیاری مخلوق بنائی ہے۔ یہ اس کا احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے بصورت انسان خلق کیا، پھر اس کی نعمتوں کا سلسلہ رکا نہیں، نعمتوں میں اضافہ ہوا۔ اس نے انسان بنانے کے بعد ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس نبی کی امت میں ہونے کی دعا انبیاء کرتے ہیں۔ اس
کریم پروردگار نے ہمیں دولت اسلام عطا کی، اور پھر یہاں اس کی نعمتوں کا سلسلہ رکا نہیں، انسان بنایا، دولت اسلام عطا کی، اور پھر دولت اسلام عطا کرنے کے بعد نعمتوں کی حد ہو گئی کہ اس کریم پروردگار نے ہمارے ظرفوں کو چن کر ان میں آل محمد کی محبت ڈال دی۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کی نعمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسی عظمتیں اور نعمتیں عطا کی ہیں، اور قرآن مجید نے بہت سی نعمات کا تذکرہ کیا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ یہ زمین اللہ کی نعمت ہے، یہ آسمان اللہ کی نعمت ہے، یہ سورج اللہ کی نعمت ہے، یہ ستارے اللہ کی نعمت ہیں، یہ سیارے اللہ کی نعمت ہیں، یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، یہ موت اللہ کی نعمت ہے، یہ ساری کی ساری انسان کو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن پورے قرآن میں اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا یہ میرا احسان ہے۔ توجہ رکھیے گا، اللہ نے اپنی نعمات کا تذکرہ کیا، یہ میری نعمتیں، زمین نعمت ہے احسان نہیں، سورج نعمت ہے احسان نہیں، ستارے نعمت ہے احسان نہیں، یہ زندگی نعمت ہے احسان نہیں، یہ موت نعمت ہے احسان نہیں۔ اللہ نے نعمتوں کا تذکرہ کیا لیکن کہیں نہیں کہا یہ میرا احسان ہے۔ پورے قرآن میں مجھے ایک آیت ملی کہ جہاں اللہ اپنے احسان کا تذکرہ کر رہا ہے، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یہ ان مومنوں پر احسان ہے میں نے اپنے محمد کو ان میں نبی بنا کے بھیجا۔ یہ اس کا احسان ہے، اس کا احسان فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یہ ان مومنوں پر احسان ہے میں نے اپنے محمد کو ان میں نبی بنا کے بھیجا۔ اور اللہ نے ظاہر انبیاء یہ برابر نہیں ہے، سارے نبی برابر نہیں ہیں، 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسول بنائے، 313 میں سے بھی 5 اولو العزم بنائے، اور وہ 5 بھی پانچوں کے پانچوں برابر نہیں ہیں، میرے نبی کو ان کا بھی سردار بنایا ہے۔ تو یہ قرآن نے بارہا تقابل کیا بہت ساری چیزوں کا کہ یہ ساری چیزیں برابر نہیں ہیں۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ اللہ نے ہدایت کا سلسلہ بنایا، اس ہدایت کے سلسلے میں انبیاء آئے، ہدایت کرتے رہے، ہر زمانے میں ایسا کوئی زمانہ نہیں گزرا ہدایت لینے والے ہوں ہدایت کرنے والا نہ ہو۔ فرمایا افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ پہلی آیت میں یہ کہا کہ کیا ہدایت لینے والا اور ہدایت کرنے والا برابر ہو سکتا ہے، یعنی ہدایت لینے والا ہدایت کرنے والے کے برابر نہیں۔ اور پھر ساتھ میں یہ کہا کہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے، تمہیں کس کے رستے پہ جانا ہے، اس کے رستے پہ جانا ہے کہ جسے رستے کا علم نہیں ہے، یا اس کے رستے پہ جانا ہے کہ جسے رستوں کا علم ہے، جو رستے سے آشنا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اگر کسی کو رستے کا علم نہ ہو اور شوق رہبری میں رہبر بن بیٹھے تو تھوڑا رستہ عبور کرنے کے بعد اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے اگر بھٹک جاؤں تو پکڑ کے سیدھے کر دینا۔ ہدایت کرنے والا ہدایت لینے والے کے برابر نہیں۔ پھر فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کہ مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں، کہ مومن اور فاسق برابر نہیں، ہدایت کرنے والا ہدایت لینے والے کے برابر نہیں، مومن اور فاسق برابر نہیں۔ پھر فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب، پاکیزہ اور ناپاک برابر نہیں، ہدایت کرنے والا ہدایت لینے والے کے برابر نہیں، مومن اور فاسق برابر نہیں۔ پھر اگلی آیت میں کہا قل لا یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات والنور ولا الظل والحرور، اندھا اور بینا برابر نہیں، دھوپ اور سایہ برابر نہیں، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں۔ پھر اگلی آیت میں کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتا ہے؟ عالم اور جاہل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ تو بھی وہ اللہ جو اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ جاہل عالم کے ساتھ کھڑا ہو، وہ یہ کیسے برداشت کرے گا کہ جاہل آگے کھڑا ہو اور عالم پیچھے کھڑا؟
ہدایت کرنے والا ہدایت لینے والے کے برابر نہیں، مومن اور فاسق برابر نہیں، اندھیرا اجالا برابر نہیں، دھوپ سایہ برابر نہیں، دھوپ سایہ برابر نہیں، پاک اور ناپاک برابر نہیں۔ پھر کہا یہ صرف ساری چیزوں کی باتیں نہیں ہیں، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھ یہ سارے انسان بھی برابر نہیں۔ انظر کیف فضلنا بعضهم، یہ بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، یہ سارے رسول بھی برابر نہیں۔ پھر کہا دیکھ تو صحیح یہ سارے کے سارے نبی بھی برابر نہیں۔ پھر کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھ ان رسولوں کو یہ سارے رسول بھی برابر نہیں۔ یعنی یہی تو بات ہے، ہدایت کرنے والا ہدایت لینے والے کے برابر نہیں، اندھیرا اجالا برابر نہیں، مومن فاسق برابر نہیں، دھوپ سایہ برابر نہیں، پاک ناپاک برابر نہیں، مومن فاسق برابر نہیں، سارے نبی برابر نہیں، سارے رسول برابر نہیں۔ ارے رسول کی محفل میں بیٹھنے والے سارے صحابی برابر نہیں، سلیمان ابو ذر جیسا نہیں، ابو ذر مقداد جیسا نہیں، مقداد کمبر جیسا نہیں۔ بھئی یہی تو فرق ہے کہ نبی کے کندھے سے کندھا ملا کے بیٹھنے والے اور ہیں اور نبی کے کندھے پہ بیٹھنے والے اور ہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ نے فاطمہ بنت اسد کو 4 بیٹے عطا کیے، باقی 3 بھی علی کے برابر نہیں۔ جب علی کی اپنی ماں کے بیٹے علی کے برابر نہیں تو کسی اور کی ماں کے بیٹے علی کے برابر کیسے؟ یہ سارے نبی بھی برابر نہیں۔ اللہ نے ہمیں جو نبی عطا کیا وہ سارے نبیوں کا سردار ہے۔ جو اللہ نے ہمیں نبی عطا کیا وہ سارے نبیوں کا، اور یہی تو وجہ ہے، یہی تو فرق ہے۔ اللہ نے باقی انبیاء کو جو کتابیں عطا کی نا، کہا اے موسیٰ توریت لینی ہے تو آ جاؤ وادی طویٰ پہ، مقدس جگہ پہ آ جاؤ، توریت لینی ہے تو فلاں جگہ پہ آ جاؤ، انجیل لینی ہے تو اس جگہ پہ آ جاؤ۔ جتنے بھی نبیوں کو اللہ نے کتابیں عطا کی انہیں بلایا خاص مقام پہ کہ یہاں آؤ یہ کتاب ملے گی، لیکن پیغمبر سے یہ نہیں کہا قرآن لینا ہے تو عرش پہ آؤ۔ نبی سے نہیں کہا کہ قرآن کی آیت لینی ہے تو فلاں جگہ پہ آ جاؤ، کہا اے میرے نبی تجھے قرآن لینے کے لیے بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو جہاں ہوگا آیت وہیں آ جائے گی۔ نبی ممبر پہ آیت ممبر پہ، نبی محراب میں آیت محراب میں، نبی گھر میں ہے آیت گھر میں، نبی بستر پہ آیت بستر پہ، نبی عشیر میں آیت عشیر میں، نبی غدیر میں آیت غدیر میں۔ وہ نبی تو قرآن لینے بھی نہیں چاہتا، اے نبی تو جہاں ہوگا ہم وہیں قرآن بھیج دیں گے، ہم وہیں قرآن بھیج دیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ توریت کی چند تختیاں لے کے واپس آئے نا، ان کو جب پڑھا گھر میں، جو دوبارہ گئے ملاقات کے لیے، کلیم اللہ ہے نا بات کرنے کے لیے، تو کہا پروردگار میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، تو نے امتوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک ایسی امت کا تذکرہ کیا ہے جس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ایک ایسی امت آئے گی جو امر بالمعروف کرے گی نہیں انل منکر کرے گی، پروردگار اسے میری امت سے قرار دے۔ کہا اے موسیٰ نبی یہ امت احمدہ، یہ تو احمد کی امت ہے۔ کہا ایک اور امت کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ ایک ایسی امت آئے گی جو خلقت میں سب سے بعد میں آئے گی، جنت میں سب سے پہلے جائے گی، پروردگار اسے میری امت میں سے قرار دے۔ کہا وہ تو احمد کی امت ہے، کہا وہ تو احمد کی امت ہے۔ کہا پروردگار ایک اور امت کے ایک اور خاصیت کا تذکرہ ہے، کون سی خاصیت؟ کہا کہ امر بالمعروف کرے گی نہیں انل منکر کرے گی، آئی بعد میں جنت میں پہلے جائے گی، وہ نیکی کا تصور کریں گے انہیں ثواب مل جائے گا، صرف تصور کریں گے، نیکی کا ارادہ کریں گے انہیں نیکی مل جائے گی، اور اگر نیکی کریں گے 1 کے بدلے میں 10 ملے گی، لیکن اگر گناہ کا ارادہ کریں گناہ نہیں لکھا جائے گا،
اور اگر گناہ کریں گے تو ایک کے بدلے میں ایک گناہ، پروردگار ایسی امت ہے وہ اسے میری امت میں سے قرار دے۔ کہا یہ احمد کی امت ہے، کہ پروردگار ایک اور خاصیت کا تذکرہ ہے کہ ایک امت آئے گی کہ اس کا نبی اس کی شفاعت کرے گا، پروردگار اسے میری امت سے قرار دے۔ کہا وہ احمد کی امت ہے۔ جب سب باتیں ہو چکی، کہا کہ جو امر بالمعروف کرے گی، نہی عن المنکر کرے گی، نیکی کا تصور کرے گی، ثواب ملے گا، آئے گی بعد میں جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ اگر یہ ساری کی ساری تیرے حبیب کی امت ہے تو پروردگار فجعلنی من امت محمد، مجھ موسیٰ کو بھی امت محمد بنا دے۔ یا رسول اللہ، اور اللہ نے ہمیں جو نبی عطا کیا، چند خصوصیات اللہ نے اس نبی کو عطا کی۔ پہلی خصوصیت تو یہ کہ اللہ نے اول مخلوق بنایا، اور یہی وجہ ہے کہ اول مخلوق ہیں۔ سوال ہمارا یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے سلسلہ ہدایت میں کسے خلق کیا ہے؟ ظاہراً ہے حضرت آدم سے سلسلہ ہدایت شروع ہوا، اللہ نے پہلے نبی حضرت آدم کو قرار دیا۔ تو کیا اللہ نے خلقت میں بھی سب سے پہلے حضرت آدم کو خلق کیا؟ تو قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ حضرت آدم کو مٹی سے خلق کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قرآن کا پورا واقعہ ہے کہ جب بنانے لگے تو فرشتوں نے کہا کیوں بنا رہے، ہم تیری تسبیح اور تقدیس کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا، تو کیا اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے خلق کیا؟ اور ظاہر ہے یہی وجہ ہے کہ جب سجدے کا حکم ہوا تھا تو ابلیس نے بھی یہی کہا تھا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اسے سجدہ نہیں کروں گا کہ مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، اس لیے سجدہ نہیں کروں گا۔ اور ایک بات بھی کی تھی کہ پروردگار اس ایک سجدے سے بچا لے، پوری کائنات میں چپے چپے پہ اتنے سجدے کروں گا، اتنی عبادت کروں گا جتنی عبادت کسی نے نہ کی ہوگی۔ آواز آئی اخرج فإنک رجیم، نکل جا میری بارگاہ سے۔ کیوں؟ عبادتی حیث ما ارید لا کما ترید، میری عبادت میری مرضی کا نام ہے، تیری مرضی کا نام نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے خلق کیا، تو معلوم ہوا کہ وہ مٹی پہلے موجود تھی، پھر حضرت آدم کو بنایا، اور مٹی ہے زمین سے، معلوم ہوا یہ زمین پہلے موجود تھی، حضرت آدم کو بعد میں خلق کیا۔ تو کیا حضرت آدم بھی مخلوق اول نہیں؟ کیا جنوں کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا؟ تو قرآن نے تذکرہ کیا والجان خلقناہ من قبل من نار سمون، ہم نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا، جنوں کو آگ سے پیدا کیا۔ آگ کس سے ہے؟ قرآن نے خود بتایا من الشجرۃ الاخضر نارا، یہ آگ ہے سبز درختوں سے، جن بنے آگ سے، آگ ہے سبز درختوں سے، درخت ہے مٹی سے۔ معلوم ہوا یہ آگ بھی جنوں کو بھی بعد میں بنایا، زمین پہلے سے موجود تھی، تو معلوم ہوا یہ بھی مخلوق اول نہیں۔ پروردگار تو بتا کہ اس کائنات میں سب سے پہلے خلق کسے کیا ہے؟ جب حضرت آدم کو اللہ نے خلق کیا تھا نا، تو خلقت حضرت آدم کے وقت حضرت آدم کا سر جھکا ہوا تھا۔ آواز رب العزت آئی ارفع راسک یا آدم، اے آدم اپنے سر کو اٹھا۔ جب حضرت آدم نے سر کو اٹھایا کیا دیکھا؟ نور یطوف حول عرش الرحمن، ایک نور ہے جو پروردگار کے عرش کا طواف کر رہا ہے۔ تو حضرت آدم نے سوال کیا پروردگار ابو البشر تو میں ہوں، بشریت میں سب سے پہلے تو نے مجھے خلق کیا ہے، کہ نور کس کا ہے جو تیرے عرش کا طواف کر رہا ہے؟ تو آواز رب العزت آئی لولاہم لما خلقتک یا آدم، اے آدم اگر یہ نہ ہوتے میں تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ یہ نہ ہوتے میں تجھے بھی خلق نہ کرتا، لولا کا لما خلقت الافلاق، کہ اگر تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں یہ کائنات ہی نہ بناتا۔ یہ پوری کائنات تیرے صدقے میں بنائی ہے۔ اور دوسری خصوصیت یہی ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو محمد کے صدقے میں بنایا ہے۔ اللہ نے خصوصیات عطا فرمائیں کہ پوری کائنات کو پیغمبر کے صدقے میں۔ اور تیسری خاصیت یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف
اپنے نبی کے ذریعے کروایا۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا اپنا تعارف کروں۔ فخلقتک یا محمد، اے محمد جب میں نے چاہا میں اپنا تعارف کراؤں تو میں نے تجھے خلق کر دیا۔ وہ اللہ جو بغیر زبان کے بولتا ہے، بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے، وہ جو قدرت محض ہے، وہ جو علم محض ہے، وہ کریم پروردگار جب اس نے چاہا کہ اپنا تعارف کروائے تو پیغمبر کو خلق کر کے دنیا والوں کو بتایا، دنیا والوں اسے دیکھو اور مجھے پہچانو، پیغمبر کو دیکھو اور مجھے پہچانو۔ اور یہ عظمتیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی ہیں، اور کتنی محبت ہے اپنے رسول سے کہ جب میں نام، اب بہتر علماء کرام جانتے ہیں، لغت مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ نام بھی محمد رکھا، اس کے نام میں بھی کتنی مٹھاس ہے۔ نام کے معنی میں جب جا کر ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، اپنا نام محمود رکھا ہے اور نبی کا نام محمد رکھا ہے۔ محمود کا مطلب کیا ہے؟ جس کی تعریف کی جائے، بس اتنا کہ محمود جس کی تعریف کی جائے۔ محمود کا مطلب صرف جس کی تعریف کی جائے، اور محمد کا مطلب جس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ توجہ ہے آپ کی؟ محمود کا مطلب جس کی تعریف کی جائے، اور محمد جس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ پروردگار تو خالق زمین و آسمان ہے، یہ پوری کائنات تو تیری تسبیح کرتی ہے، یہ پوری کائنات تو تیری حمد کرتی ہے، یہ ساری کائنات تیری تسبیح بیان کرتی ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس زمین اور آسمان کے درمیان جو بھی ہے وہ ساری تیری حمد کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تیرا نام محمد ہو اور نبی کا نام محمود ہو، زیادہ تعریفیں تو تیری ہیں، تو آواز رب العزت یہی آئے گی کہ یاد رکھو کہ پوری کائنات مل کر میری تسبیح کرتی ہے۔ جہاں ہم بیان کرنے والی ساری مخلوق ہو وہاں صاحب تعریف محمود بنتا ہے، اور جہاں خود محمود جس کے قصیدے پڑھنے شروع کر دے اسے محمد کہتے ہیں۔ وہ محمود کہ جس کی تعریف کی جائے، محمد جس کی زیادہ، جہاں تعریف کرنے والے ساری مخلوق ہو وہاں صاحب تعریف محمود بنتا ہے، اور جہاں خود محمود کسی کی تعریف کرے اسے محمد۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے اور اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا کہ یقیناً وہ نبی جو صادق بھی ہے، امین بھی ہے، نبوت سے پہلے، اور یہ 40 سال کی جو بات ہے کہ نبی بنے، خیر ہمارے عقیدے میں تو نبی ہوتا ہے بولو وہ ماں کے پیٹ میں ہو، تو کافر اعلان نبوت سے پہلے کافر بھی صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے ہیں، اور ایک کمال بھی یہی ہوتا ہے۔ اپنوں سے لقب پانا کمال کی بات نہیں، ہو سکتا ہے وہ محبت میں لقب دے رہا ہو سکتا ہے وہ چاہت میں لقب دے رہا ہو۔ کوئی اپنا کوئی تعریف کرے، مزہ تو تب ہے کہ تعریف دشمن بھی کرے۔ اپنا تعریف کرے تو یہ کمال کی بات نہیں، مزے کی بات نہیں، مزے کی بات تو یہ ہے کہ دشمن بھی تعریف کرے، ننگی تلواریں لیے کھڑا ہو قتل کرنے کے ارادے سے، زبان پہ یہی ہو، صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ اور یہی تو سیرت پیغمبر کا واقعہ ہے کہ جب ایک نیا مسلمان ہوا شخص اور نماز پڑھنے کے لیے آیا، پیغمبر کرام اسلام نماز پڑھنے جماعت میں شامل ہوا، پہلی دفعہ جماعت پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، پہلی دفعہ نماز پڑھنے کے لیے جماعت، نہیں پتہ کیسے پڑھتے ہیں۔ پیغمبر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور جب اس آیت کی تلاوت کی کہ فرعون یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، جب اس کے کانوں پہ حالت نماز میں جب آواز پڑی نا تو اونچی آواز میں کہتا ہے کذب عدو اللہ، اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے نماز میں، چونکہ پتہ نہیں تھا کہ نماز میں بولنا چاہیے یا نہیں۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی، وہ جو اگلی صفوں میں پرانے نمازی کھڑے تھے ایک دوسرے کو کونیاں مار کے کہتے ہیں دیکھو آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنی آتی نہیں ہے، نماز سیکھی نہیں ہے، اور آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے نا۔ اب پرانے نمازی ہو نا، وہ جب نئے نمازی کو دیکھا کہ نماز پڑھنی آتی نہیں ہے، وہ بیچارہ حیران و پریشان کھڑا ہے، ہاں سر جھکائے بیٹھا ہے، اور پیغمبر ان کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ جب تھوڑی دیر وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے نا، اسے نماز پڑھنی نہیں آتی، نماز کا طریقہ نہیں آتا، یہ جملہ کہنا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد
جبرائیل آیا اور آ کر کہتا ہے میرے نبی ان پرانے نمازیوں سے کہہ دے آج تم سب کی نماز اس کے صدقے میں قبول کی ہے. سب کی نماز اس کے صدقے میں قبول کی ہے. اور ان جملات کے ساتھ دعا ہے پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات.